میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پیکر جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با عظمت ہے، جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اگر چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی پاک کا قرب نصیب ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی بروز قیامت نبی پاک کا قرب نصیب فرمائے۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں کتنی بڑی نعمت ہے۔ شاید ہی زندگی میں کوئی ایسا دن ان کے جانے کے بعد گزرا ہو جس میں کسی نہ کسی حوالے سے ان کی یاد نہ آئی ہو، ان کی بات نہ ذہن میں آئی ہو۔ یقین کریں، لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے جانے سے زندگی پہ اثر نہیں پڑتا، زندگی چلتی ہے، لیکن جناب ماں باپ کے جانے سے واقعی بہت اثر پڑتا ہے۔ ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، ان کا خلا پر نہیں ہو سکتا۔ زندگی جو ہے نا وہ ایک خالی خالی سی ہو جاتی ہے۔ میں چونکہ اپنے والدین کا بڑا بیٹا ہوں، لیکن جب زندگی میں آپ بڑے ہوتے ہیں نا اور آپ کے اوپر ماں باپ بھی ہوتے ہیں تو آپ بے فکر ہوتے ہیں، آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہوگا تو ماں باپ ہیں، ان کی دعائیں ہیں، ان کا سایہ ہے۔ ڈیسیشن لیتے وقت کوئی ہوتا ہے جس سے بندہ مشورہ کر لے، مگر اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرے اوپر نہ ماں کا سایہ ہے نہ والد کا سایہ۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج انشاءاللہ اسی موضوع پر چند باتیں عرض کروں گا، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کے ماں باپ زندہ ہے، خاص طور پر ماں۔ یہ اللہ کا وہ انمول تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے وہ عظیم نعمت ہے کہ ماں قدرت کا انمول تحفہ۔ ماں کا مقام قرآن و حدیث میں بہت ساری جگہوں پر بیان کیا گیا۔ ماں کا فرما بردار اللہ اور رسول کریم کی رضا پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ماں اولاد کے آرام کی خاطر اپنے آرام کو قربان کر دیتی ہے۔ ماں کے خون جگر سے اولاد کا وجود بنتا ہے۔ ماں کئی سال تک اپنی اولاد کو تھپکیاں دے کر سلاتی ہے۔ ماں بیمار اولاد کو دیکھ کر خود تڑپ جاتی ہے۔ ماں بیمار اولاد کی خاطر سردیوں میں بھی رات جاگ کر گزارتی ہے۔ بیمار اولاد کو لے کر مہنگے ہاسپٹل، مہنگے ڈاکٹروں کے پاس جانا بھی گوارا کر لیتی ہے۔ ماں اولاد کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اپنی زندگی کے سارے معمولات اسی پر وار دیتی ہے۔ ماں اولاد کے لیے سایہ دار درخت کی طرح ہوتی ہے۔ ماں خود تو گرمی برداشت کرتی ہے، اولاد کو پنکھے جھلتی ہے۔ ماں قرض لے کر بھی اولاد کی فرمائشوں کو پورا کرتی ہے۔ اگر ماں کے شوہر یعنی بچے کے والد کا انتقال ہو جائے تو ماں اولاد کو در بدر بھٹکنے نہیں دیتی ہے۔ ماں اولاد کی پیدائش سے پہلے، پیدائش کے دوران اور بعد کی تکالیف کو بھی برداشت کرتی ہے۔ ماں اولاد کو اچھا انسان بناتی ہے۔ ماں اپنے حصے کا نوالا بھی اولاد کے منہ میں ڈال کر خوش ہوتی ہے۔ کبھی اولاد کے حق میں برا نہیں سوچتی۔ کبھی ماں کو بھوکا سونا پڑے خود بھوکا سو جائے گی، اولاد کو بھوکا نہیں رہنے دے گی۔ ماں اولاد کو خوش دیکھے تو خود خوش ہو جاتی ہے، اولاد کو دکھی دیکھے تو ماں دکھی ہو جاتی ہے۔ ماں نافرمان اولاد پر بھی شفقت و مہربانی کرتی ہے۔ ماں نہ ہو تو گھر ویران لگتا ہے۔ ماں کا خدمتگار
چین و سکون کی زندگی گزارتا ہے، یاد رکھنا ماں کی خدمت اولاد کو جنت میں داخل کروائی، ماں کو راضی رکھنا ہم پر لازم ٹھہرا، اور ماں کے حقوق سے کیسے کوئی بری ہو سکتا ہے، کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول نے عرض کی، حضور گرمی کے دن تھے، حدیث کا مضمون پیش کر رہا ہوں، روڈ اتنا گرم تھا کہ اگر اس پہ گوشت کا ٹکڑا ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا، حضور میں نے ایسی گرمی میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل کا سفر کیا، کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا؟ سنو نبی پاک نے کیا کہا، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، تیرے پیدا ہونے میں درد کے جتنے جھٹکے تیری ماں نے اٹھائے، شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ اولاد آج کہتی ہے ماں اور کیا دوں، گھر بھی دلا دیا، پیسے بھی دے دیے، سارے حق تو ادا کر دیے، اب میں تجھے اور کیا دوں؟ ماں کا حق، والد کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ یقین کرو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہیں۔ آج میں آپ کو 2-3 واقعات سناتا ہوں، جب ماں کی دعا ساتھ ہونا تو انسان کیسے عروج پاتا ہے، اس کو کیا کیا مل جاتا ہے۔ ذرا ماں کی دعا کے بارے میں آج ہم سنتے ہیں تو انشاءاللہ مزید ایمان تازہ ہوگا اور ماں سے اور محبت بڑھے گی۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کے وہ نبی ہیں، ویسے تو ہر نبی کی شان نرالی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کمال قدرت عطا فرمائی، آپ کی حکومت جانوروں پر بھی، پرندوں پر بھی، ہواؤں پر بھی، دریاؤں پر بھی، انسانوں پر بھی۔ دنیا میں بڑے بادشاہ گزرے ہیں، انسانوں پر حکومت کرنے والے تو گزرے، مگر جانوروں، پرندوں، ہواؤں، بادلوں سب پر حکومت، اللہ نے سب پر حکومت دی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ سمندر کے کنارے جاؤ اور ہماری قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے کنارے گئے، مگر نارمل تھا، کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز دیکھنے کو نہ ملی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کے جنات پر بھی حکومت تھی، تو ایک بڑے جن کو کہا کہ ذرا سمندر میں غوطہ لگاؤ اور وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤ۔ اس نے غوطہ لگایا اور سمندر میں تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور کہتا ہے حضور میں نے بہت دیر تک بہت ڈیپ ڈائیو کیا، بہت گہرا غوطہ لگایا، سمندر کی تہہ تک نہیں پہنچ سکا اور کچھ نظر بھی نہیں آیا۔ آپ نے اب دوسرے بڑے جن کو اور جن کو کہا کہ تم غوطہ لگاؤ، وہ جن گیا، بہت ڈیپ جا کر اس نے غوطہ لگایا، وہ بھی کوئی خبر نہیں لا سکا۔ اب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ساتھی ہیں حضرت آصف بن برخیہ، یہ وہی ہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ آصف بن برخیہ یہ اللہ کے ولی ہے، یہ نبی نہیں ہے، کرامت کا ثبوت قرآن میں موجود ہے۔ اب 2 جن تو ناکام ہو کر آ گئے، حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ تم جاؤ ذرا سمندر کے اندر کا حال بیان کرو۔ اب وہ اندر گئے اور تھوڑی دیر میں ایک عالی شان کافوری 4 دروازوں والا سفید گنبد لا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا، سمندر کے اندر سے نکال کر ایک خوبصورت گنبد لے کر آ گئے۔ ایک دروازہ موتی کا، ایک دروازہ یاقوت کا، ایک دروازہ ہیرے کا، چوتھا دروازہ زمرد کا، سارے دروازے کھلے ہوئے تھے، مگر اس گنبد کے اندر ایک پانی کا قطرہ بھی داخل نہیں ہوا تھا۔ اچھا، اب اتنی گہرائی میں، یہ گہرائی سے سمندر سے نکال کر تو لے آئے، جب گنبد حضرت سلیمان کے سامنے حاضر کیا تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک حسین نوجوان صاف ستھرے لباس میں موجود ہے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ جب وہ فارغ ہوا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا، آپ نے فرمایا تجھے اتنی گہرائی میں سمندر میں کس نے پہنچایا؟ جنات بھی تیری گہرائی کو نہ پہنچ سکے، تو کیسے پہنچ گیا؟ وہ کہتا ہے حضور بات یہ ہے کہ میرے والد اپاہج تھے اور میری والدہ نابینا تھی، میں نے ان کی 70 برس خدمت کی، میری ماں نے وفات سے پہلے یہ دعا کی تھی، اے اللہ میرے بیٹے کی عمر دراز فرما۔ جب میرے والد کا وفات کا وقت قریب آیا تو والد نے دعا دی، اے اللہ میرے بیٹے سے ایسی جگہ عبادت پر لگانا جدھر شیطان مداخلت نہ کر سکے، تیری عبادت کرے شیطان تنگ نہ کر سکے۔ والد محترم کی تدفین کے بعد میں اس ساحل پر آیا، یہ قبہ نظر آیا، بڑا خوبصورت تھا، میں اندر داخل ہوا اسے دیکھنے کے لیے، ایک فرشتے نے اس قبے سمیت مجھے سمندر کی گہرائی میں پہنچا دیا۔
سلیمان نے پوچھا کہ تم کس زمانے میں اس ساحل پر آئے تھے، یہ کتنی پرانی بات ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ساحل پر آیا تھا۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے حساب لگایا کہ حضرت ابراہیم کو وقت کتنا ہو گیا ہے، کتنے سال ہو گئے تھے؟ 2000 سال گزر چکے تھے۔ یہ نوجوان سمندر کی تہہ میں نوجوان ہی ہے، ایک بال بھی بیکا نہیں ہوا، ینگ، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ آپ نے اس